8ویں امام سے سوال کیا گیا، چونکہ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو مولا باقاعدہ اپنے گھر میں ایک عزا کا سلسلہ منعقد کیا کرتے تھے، خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ دیبل جو مولا کا ایک خاص شاعر تھا، امام علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ مولا میں نے آپ اہل بیت کی شان میں ایک مرثیہ اور مصیبت کے چند اشعار کہے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کی سنت تھی کہ مجلس میں اس انداز سے خود شرکت فرمایا کرتے تھے، بلکہ اپنے گھر میں برپا کیا کرتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ اے دیبل رک جاؤ، ابھی اشعار نہ کہو، اور اپنے غلام سے حکم دیا کہ پردہ لگا دو، اور گھر کی خواتین کو بلایا اور کہا کہ وہ پردے کے پیچھے بیٹھ جائیں، اور ایک طرف مرد اور ایک طرف خواتین، یہ امام کا طریقہ تھا۔ اور پھر دیبل سے امام نے کہا کہ اب تم شعر کہنا شروع کرو۔ تو دیبل نے شعر کہا کہ یا فاطمہ یبنت الخیر قومی فندبی، کہ اے فاطمہ، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ بلند ہوں اور جا کر دیکھیں کہ نجوم السماوات فی الارض فلاقی، کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ کوئی وہ ہے، دیبل نے شعر کہنا شروع کیا، کوئی وہ ہے جو نجف میں آرام کر رہا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جو مدینہ میں آرام کر رہا ہے، اور کوئی وہ ہے کہ جو کاظمین میں سو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ 8ویں امام کے دور کی بات ہے کہ جب امام زندہ تھے، 8ویں امام کی حیات کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک وہ ہے کہ جو نجف میں آرام کر رہا ہے، کچھ وہ ہیں جو مدینہ میں سو رہے ہیں، اس لیے کہ امام حسن علیہ مجتبیٰ علیہ السلام اور چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اور 5ویں امام اور 6ٹھے امام، ان کی قبر مطہر مدینہ میں ہے۔ اور کہا کہ ایک وہ ہے کہ جو بغداد کاظمین کے پاس ہے۔ تو وعلیکم السلام، امام علیہ السلام نے کہا کہ اے دیبل، اپنے اس نظم میں ایک شعر کا اضافہ کر دے اور کہہ کے وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہ ایک وہ ہے کہ جو خراسان میں، ایران میں اکیلا غربت کی زندگی میں سو رہا ہے۔ تو دیبل نے کہا کہ مولا، میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں اور پرانا آپ کا چاہنے والا ہوں، حیرت ہے کہ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ توس میں کس کی قبر ہے۔ تو امام نے کہا کہ انت مادحنا و ناصرنا، تم ہمارے مداح ہو، تم ہمارے ناصر ہو، لیکن اے دیبل اب تک مشہد میں کسی کی قبر نہیں ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تیرا مولا اور آقا مشہد میں غریبانہ شہید کیا جائے گا اور اس کا مزار وہاں پر ہوگا۔ بس ایک مرتبہ امام نے جملہ کہا اور دیبل نے اس مصرے کو ریپیٹ کیا، وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہ اگلا مصرع کہنے والا تھا کہ بیویوں کی طرف سے آواز آئی کہ اے دیبل اگلا مصرع نہ کہنا۔ تو اس نے سوال کیا کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پردے کے پیچھے 8ویں امام کی بہن ہے جسے سن کر غش آ گیا ہے اور برداشت نہیں کر سکے۔ میں کہوں گا کہ اے بی بی، آپ نے فقط بھائی کی خبر شہادت سنی تھی اور برداشت نہ ہو سکا۔ کربلا میں ایک بہن تھی جو چند گز کے فاصلے سے ایک پیاسے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اے عمر سعد، تو دیکھ رہا ہے اور میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ کیفیت تھی کہ مظلوم بہن جب اس لاشے پر آتی ہے تو آ کر ایک سوال کیا، کہا انت اخی الحسین۔ یہ وہ سوال ہے کہ اس میں پوری مظلومیت حسین موجود ہے، کہ انت اخی الحسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس لیے کہ لاشا پامال ہو چکا تھا، سر تن سے جدا ہو چکا تھا، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ تو 8ویں امام اہتمام کیا کرتے تھے بہت، جیسے ہی محرم شروع ہوتا تھا۔ 6ٹھے امام بھی اہتمام کیا کرتے تھے، ہر امام کی زندگی میں ہے۔ تو کسی نے امام سے سوال کیا، یہ مجلس عزا، یہ خاص لباس کے امام پاک برہنہ ہو جاتے تھے، سیاہ لباس پہنا کرتے تھے۔ تو امام نے کہا کہ لِأَلَّا تَنْسَوْنَهُ كَمَا نَسِيتُمُ الْغَدِيرَ، ہم محرم کا اہتمام اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح محرم کو بھی نہ بھلا دو۔ اس لیے یہ اہتمام ہے، اس لیے کہ غدیر کو تم نے بھلا دیا، کہیں محرم کو نہ بھلا دو۔ اور محرم آج تک زندہ ہے، اور باقی اس کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، شمع حسینی کے پروانے دنیا بھر میں
یا حسین کہتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر آ جاتے ہیں. برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.